بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ شانتی نگر کا یہ سولنگ اس وقت ویران اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سولنگ کی ایک سائیڈ پر لگا بوڑھا پیپل کا درخت اپنی بے بسی پر رو رہا تھا اور اس کے سوکھے ہوئے پتے ہوا سے دور دور تک اڑ رہے تھے۔ اسی ٹوٹی پھوٹی سولنگ کے ایک کنارے پر دو سائے دور سے ہی منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یار، کوئی لڑکی تجھ سے شادی کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہی؟ فہیم نے مایوس ہو کر اپنے ساتھی کو کہا۔ کیا تم نے خانہ بدوشوں کی بستی میں چکر لگایا تھا؟ عمران نے سوالیہ نظریوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے دوست، میں تیرے لیے کہاں نہیں گیا۔ کل گیا تھا عصر کے وقت ان خانہ بدوشوں کی بستی میں، ورنہ کون جاتا ہے ان مانگنے والوں کے ہاں جو ہر وقت کسی نہ کسی کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ فہیم نے مانو کو سب کچھ بتایا اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے کرتے کہیں دور نکل گئے۔ عمران عرف مانو ایک 50 یا 55 سال کا تندرست شخص تھا۔ موٹی آنکھیں، مختصر ناک اور گندے بال جو گردن کو چھو رہے تھے، اونچے دان اور سیاہ چہرے میں ہیرے کی طرح وہ چمک رہے تھے۔ وہ ایک غریب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بسیرا بھی اسی کی طرح مختصر، کچا مگر مضبوط بنایا گیا تھا۔ وہ کوئی کام کاج ڈھنگ کا نہ کرتا تھا۔ اس کا کوئی خاندان وغیرہ نہیں تھا۔ ماں باپ پتہ نہیں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر کہیں جا چکے تھے۔ اسی بنا پر اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ روز بروز اپنے ایک دوست کو اپنے رشتے کے لیے بھیج دیتا، لیکن لڑکیاں اور عورتیں اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی۔ اب تک تقریباً 8 یا 9 رشتے آ چکے تھے جو صرف چائے کی سرخیاں لگا کر چلے جاتے۔ باہر افق پر چاند کا پورا تھال لٹک رہا تھا جو شاید اپنا راستہ بھول چکا تھا، لیکن وہ دھیرے دھیرے کسی انجانے راستے پر چلے جا رہا تھا۔ چاند کی دودیا روشنی میں چاول کے کھیت لہلہا رہے تھے۔ اس میں موجود ہزاروں حشرات چیخ رہے تھے۔ انہیں کھیت میں سے اچانک ایک سایہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا شکستہ گلیوں میں جا گھسا۔ شاید وہ مانو ہی تھا جو کہ اپنی لائف پارٹنر کی تلاش میں تھا۔ وہ ایک بڑے سے کھیت کے پاس جا کر رک گیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، چارسو خاموشی کی ہی زبان تھی۔ یہ نذیر کا گھر تھا۔ اس کی بیوی اور نذیر بوڑھا باپ اس کے گھر میں رہتے تھے۔ مانو نے دیوار پھلانگی اور کمرے کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں جب بوڑھے باپ کو پانی کی طلب ہوئی اور وہ اٹھا، اس نے اپنے کچن کے پاس ایک سائے کو دیکھا۔ جب بوڑھے نے دیکھا تو وہ واپس اپنے بیٹے کو جگانے گیا۔ وہ 2 قدم ہی آگے گیا تھا کہ مانو نے بوڑھے کی کمزور گردن مروڑ دی۔ اس کی ایک دلخراش آخری چیخ نکلی اور وہ وہیں پر گر پڑا۔ نذیر نے جب یہ چیخ سنی تو جلدی سے اٹھا، لیکن مانو اس وقت تک دیوار سے نیچے اتر چکا تھا۔ مانو بھاگنے لگا اور اپنے گھر جا کر ہی دم لیا۔ صبح نذیر کا گھر ماتم نگر بنا ہوا تھا۔ سارا محلہ نذیر کے گھر اس کے باپ پر آنسو بہا رہا تھا۔ وہ بھی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی جب مانو اور اس کا دوست فہیم ایک گھنے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ مانو یار، کیا تم نذیر کے گھر فاتحہ پڑھنے گئے تھے؟ مانو ایک بار ٹھٹکا پھر جلد ہی سنبھل گیا۔ ہاں میں گیا تھا۔ مانو تجھے ایک بات بتاؤں؟ یار، تیری عمر حد سے گزر رہی ہے، جلدی سے شادی کر لے، پہلے ہی تجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ فہیم نے پیار سے مانو کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کس سے کروں شادی؟ کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا۔ تجھے اتنی فکر ہے تو اپنی فیملی میں سے کوئی میری کسی کے ساتھ شادی کروا دے۔ فہیم کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مانو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب میں ایک بوسیدہ سا والیٹ نکالا اور اس میں سے کچھ نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا اور سگریٹ لیے اور ایک سگریٹ کو منہ میں رکھا اور باقی کو آرام سے جیب میں رکھ دیا۔ وہ کسی انجانے سے راستے پر چلنے لگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کچے راستے پر چلتے چلتے ایک ڈیرے سے گزرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک عامل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، کیا مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ ان کی روحوں سے ملاقات کا کوئی تو ذریعہ ہوگا۔ مانو نے جاتے ہی پوچھ ڈالا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بس بابا، تم سے کیا چھپانا، ایک عورت کو زندہ کرنا ہے۔ اور مانو خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ اس بوڑھے نے پوچھا۔ بابا،
تو چھوڑ اس کو، بس تمہارا کام ہے کہ عمل کر کے اسے زندہ کرنا، لاش میں تجھے لا کر دوں گا۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ایک خیال خاص رکھنا، لاش 1 ہفتہ سے زیادہ دنوں کی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان لاشوں میں ان کی روحیں اوپر کو جا چکی ہوں گی۔ بوڑھے نے مانو کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اس بوڑھے کے گلے میں موٹے موٹے موتیوں کے خار بھی تھے اور بہت سی گٹھریاں بوڑھے کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ بس تو صرف ایک کالے رنگ کا بکرا لے آ اور میں اس پر عمل کروں گا۔ اس وقت ایک عجیب سا سناٹا ادھر مسلط تھا۔ رات کے گہرے سائے چھا چکے تھے جب مانو اپنی چھت پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ ارد گرد والے چھت پر سارے لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ مانو اب بھی شاید کچھ سوچ ہی رہا تھا۔ گاؤں والوں کو کیا پتا کہ مانو کب شیطانی کھیل کھیلنے جا رہا ہے، پھر نہ جانے کب مانو بھی نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح ابھی تک مانو سو رہا تھا، سورج پوری طرح چمک رہا تھا جب مانو کی آنکھ کھلی تو گاؤں میں ہر طرف رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہوا کہ ٹھاکر کی بیٹی نوشین اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ نوشی کو منہ کا کینسر تھا۔ ٹھاکر اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، جس کی بنا پر اس نے کوئی ڈاکٹر یا حکیم نہ چھوڑا تھا۔ شاید اس کے دن پورے ہو چکے تھے۔ زندگی بھی کتنی عجیب شے ہے۔ جنم جب ہوتا ہے تو ہر ایک کی آنکھوں میں خوشی چھلک رہی ہوتی ہے، جبکہ موت جب ہوتی ہے تو ہر ایک المناک اور رکت انگیز ہوتا ہے۔ ادھر مانو بہت خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسے زندگی میں جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ چکا تھا۔ اس کے دل میں بہت سی خواہشات جنم لے رہی تھی۔ وہ لوگوں کو ادھر جاتے ہوئے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اوئے مانو، تجھے ایک بابا پیپل کے پیڑ کے پیچھے بلا رہا ہے۔ شاید مجھے تو کوئی جوگی لگتا ہے، کسی گاؤں سے آیا ہے اور وہ تیرا پوچھ رہا ہے، ایک آدمی نے مانو کو بتایا۔ مانو تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر ایک جانب کو چل دیا۔ جب مانو وہاں پہنچا تو وہ بوڑھا وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، دیکھ مانو، میں نے تم کو اس لیے بلوایا ہے کہ تو ایک بار پھر سوچ لے، پھر کہیں تجھے بعد میں پچھتانا نہ پڑے، پھر مجھے قصوروار مت ٹھہرانا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، تم نے ایک مردہ زندہ کروانا ہے جس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑ اس بات کو۔ نہیں بوڑھے، میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ تجھے کیا پتا، مانو جٹ سے بولا۔ میری عمر گزر گئی ہے جن بوتو چڑیلوں روحوں اور بدروحوں کے درمیان۔ خیر، جیسے تیری مرضی۔ اب ہی تو وہ دن آئے ہیں جن کے لیے میں نے… مانو بات کرتے کرتے اٹک گیا اور پھر ایک طرف کو چل دیا۔ بوڑھا بھی کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ایک طرف کو ہو لیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ باہر سڑک پر انتہائی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دور دور کتے بھونکنے کی آوازوں نے وحشت ناک ماحول بنا رکھا تھا۔ چاند بھی خاموشی کے عالم میں ادھر ادھر تک رہا تھا، شاید وہ بھی اپنے کسی ہمسفر کی تلاش میں ہی تھا۔ مانو سڑک کے درمیان آہستہ آہستہ چلے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی فلمی نغمہ بھی گنگنائی جا رہا تھا۔ سڑک کے فٹ پاتھ پر کوئی لائٹ آن تھی، زیادہ تر خالد کے ہاتھوں خراب تھی۔ مانو شہر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک کپڑوں کی دکان پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دکاندار کو 2 گز کفن بنانے کے لیے کپڑا خریدا اور پھر وہ کفن لے کر اپنی بستی کی جانب چلنے لگا۔ کچھ گھنٹوں بعد مانو کے کندھے پر کوئی بوجھ بھی لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس بوجھ کو نیچے رکھا اور اپنے گھر کا دروازہ کھولا، پھر دوبارہ اس کو اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ گہرے اندھیرے میں یہ بوجھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مانو نے اس کو نیچے بچھی ہوئی بوسیدہ سی چٹائی پر لٹا دیا۔ اس نے کپڑا خریدنے کے لیے رقم کہاں سے لی تھی، یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ پھر اس نے لالٹین روشن کر دی۔ اس میں اتنا تیل نہ تھا کہ پورا کمرہ روشن ہو سکے۔ کمرے میں مدھم زدہ روشنی میں کوئی مرد کی لاش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے لاش پر کفن لپیٹنا شروع کر دیا۔ لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور دھیمی دھیمی روشنی میں بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھی، اور وہ مانو کو گور گور کر دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اس کا گلا دبوچ لے گا، لیکن مانو اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ تیزی سے یہ باندھ رہا تھا۔ اس بستی کی یہ رات بہت ہی بھیانک اور پر اسرار لگ رہی تھی۔ ادھر نوشی کی لاش بالکل تیار تھی۔ اس کی ماں تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ ارے نوشی، تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر کیوں جا رہی ہے؟ اس کی ماں نے نوشی کی لاش کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی نوشی اس جگہ جا چکی ہے جہاں سے شاید کوئی دوبارہ واپس نہیں آیا۔ ہر ایک انسان کی آنکھ اشک بار تھی۔ سب نے جنازے کو اٹھایا اور نوشی کی ماں بہنوں کو روتا ہوا چھوڑ کر گیٹ سے باہر نکل آئے۔ گاؤں کا قبرستان کافی حد تک دور تھا۔ باہر اندھیرے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مانو نے وہ لاش اپنے کندھے پر رکھی اور اندھیرے میں ایک طرف کو نکل گیا۔ لوگ نوشی کی لاش کو لیے گھر سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے انہیں چیخوں کی آواز سنائی دی۔
جب لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو نوشی کی ماں جو دوپٹہ گھسیٹتے ہوئے باغے چلی آ رہی تھی، میری نوشی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ رک جاؤ، نوشی کی ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ لوگوں نے جنازے کو نیچے رکھا اور اس کی طرف جانے لگے۔ مانو جو کہ ساتھ والے کھیت میں چھپا ہوا تھا، اچانک جلدی سے نکلا، اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع نہ جانے دیا اور جلدی سے لاشوں کو ادھر ادھر کیا، پھر اسی کھیت میں غائب ہو گیا۔ گہرے اندھیرے میں لوگوں نے کچھ نہ دیکھا، دو آدمیوں نے اس کی ماں کو پکڑا اور گھر کی طرف لے جانے لگے۔ لوگوں نے پھر چارپائی اٹھائی اور قبرستان کی جانب چل پڑے۔ جب انسان زندگی سے ہار جاتا ہے تو اکثر قبرستانوں کی طرف ہی جانا پڑتا ہے۔ شاید لوگ سچ ہی کہتے ہیں، انسان کی آخری آرامگاہ قبرستان ہی ہوتی ہے۔ مانو اپنی چارپائی سے اٹھا اور چھت سے نیچے آیا، اسی اکلوتے کمرے میں آ گیا اور اس کا ایک ہی کمرہ تھا۔ پھر جیب سے ڈبیا نکالی اور اینٹوں کے بنے ہوئے چولہے میں آگ لگا کر ایک سیاہ کتیلی چائے کے لیے چولہے پر چڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد مانو چائے کی سرخیاں بڑھ رہا تھا، مانو کہ یہ چار دیواری میں صرف ایک ہی کمرہ تھا جس میں وہ سوتا تھا اور وہیں کھاتا بھی تھا۔ حتیٰ کہ ہر کام وہ اسی کوٹری میں کرتا تھا۔ اس کوٹری کی دیواریں سیاہ ہو چکی تھی، بہت سے کھانے کے برتن اس کے آس پاس بکھرے پڑے تھے۔ اس نے سارے برتن اٹھا کر ایک کونے میں لگا دیے اور اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ قبرستان کی مشرقی جانب یہ کھنڈرات ایک عجیب سا سما پیدا کر رہے تھے، جس کی ایک دیوار کے پاس ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک الو بھی تھا۔ بوڑھے نے ایک ٹیکا الو کے خون سے بھرا اور دوسری جانب پڑی نوشی کی ایک آنکھ میں لگا دیا، پھر دوسری آنکھ میں بھی ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ان آنکھوں نے سارا خون جذب کر لیا۔ کچھ خون نوشی کے خوبصورت رخساروں پر بہنے لگا۔ اس وقت وہ ایک حسین لڑکی سے ایک خونی ڈریکولا محسوس ہو رہی تھی۔ نوشی کی لاش بہت ہی بھیانک بن چکی تھی۔ بوڑھے نے لاش کے چہرے سے خون صاف کیا، پھر کفن اوپر کر دیا۔ نوشی کے گھر والوں کو کیا پتا کہ جس نوشی کو وہ منو مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے تھے، اس کی لاش تو اسی رات سے بھٹک رہی ہے۔ بوڑھے عامل نے لاش کو ایک طرف لگا دیا، خود بھی ایک جانب بیٹھ گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی، لیکن مانو ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ بہت بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ خوشی آخر کیوں نہ ہوتی؟ صبح اس کی ایک لڑکی سے شادی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ فہیم کو بھی اپنی شادی پر بلوا لے، مانو بھی ایک لڑکی کا شوہر بن رہا ہے۔ پھر مانو نے اسی حسین لمحات میں اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بوڑھے عامل کا آخری عمل رہتا تھا، وہ لاش کو لیے ایک قدیم مگر خوبصورت مقام میں پہنچ گیا۔ وہ مکان کے تہھانے میں اترنے لگا، اندر گپ اندھیرا تھا۔ بوڑھے نے لائٹ آن کی، لیکن لگتا ہے اس مکان کی طرح اس کی بجلی بھی بہت ہی قدیم تھی۔ پھر اس نے لاش کو بڑے ٹیبل پر لٹا دیا اور اس کے آس پاس چند اگر بتیاں بھی سلگا دی اور خود دوسری جانب منہ کر کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ یہ عمل 3 سے 4 گھنٹے کا تھا۔ یہ آخری اور کڑا عمل تھا۔ تہھانے میں اگر بتیوں کے دھوئیں نے ایک عجیب سا سما پیدا کر رکھا تھا۔ نوشی کی کفن میں صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، باقی سارا جسم کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ بوڑھے نے پھونک مارنے کے لیے لاش کی طرف دیکھا۔ لاش کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ بوڑھا وہیں جامدو ساکت ہو گیا۔ لاش کی آنکھیں بلب کی طرح چمک رہی تھی۔ بوڑھے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے چند الفاظ نکالے، تم زندہ ہو؟ روحیں کبھی نہیں مرتی، وہ بدستور جسم ہی ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، لیکن روحیں ہمیشہ زندہ ہی رہتی ہیں۔ دیکھ بوڑھے، اگر تم نے میرے جسم سے کوئی ایسی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بوڑھا جو کہ بہت بڑا عامل تھا، آج ڈر گیا۔ اس کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھے عامل کی جڑیوں دار پیشانی پر پسینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے خیال سے مردے خود بخود زندہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو اس کی حیاتی میں یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے بوڑھے کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اندھیرے میں کفن میں 2 سرخ روشن آنکھیں بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ دیکھ عامل، اگر تو نے میری لاش کو مانو کے حوالے کیا، تو میرے جسم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، تو تمہیں بھی سکون سے جینے نہیں دوں گی، تیری زندگی عذاب بنا دوں گی، لاش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عامل جو کہ کسی بت کی مانند اس کی باتیں سن رہا تھا، جب تمہیں مانو نے لڑکی کی لاش کا کہا تھا تو تیرے دل میں بھی شیطان کے وسوسوں نے جنم لیا اور تیری سب باتیں مانو نے سن لی تھی۔ دراصل جب مانو میری لاش کو چرائے گھر جا رہا تھا تو مانو کو کھیتوں سے ایک اور کفن میں لپٹی ہوئی لاش ملی اور مانو نے اسے اپنے دوسرے کندھے پر رکھ لیا اور چل پڑا۔ عامل یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور وہیں کھڑا سوچنے لگا۔
باہر کالی سیاہ رات میں ایک سایہ تیز تیز قدم اٹھائے ہوئے کہیں جا رہا تھا۔ لمبے درخت جب ہلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے دیو قامت چڑیلیں آپس میں لڑ جگر رہی ہوں۔ بجلی کی چمک سے ہر چیز منور ہو رہی تھی۔ اچانک پتا چلا کہ وہ مانو ہی تھا جو شاید اپنے گھر کی طرف چلے جا رہا تھا۔ کھیتوں میں چھپے ہزاروں حشرات اپنی موجودگی کا احساس چیخ چیخ کر دلا رہے تھے۔ اس کے دل میں بہت سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اس پر ایک عجیب سا شادی کا نشہ طاری تھا۔ اس نے گھر کا دروازہ بے دردی سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مانو کے گھر بجلی نہ ہونے کے باعث ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے اس گھر میں کوئی نہ رہتا ہو۔ اسی اندھیرے میں اچانک ایک لالٹین روشن ہو گئی۔ مانو نے لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور اسی کوٹری میں داخل ہو گیا۔ اس نے لالٹین کو ایک کھڑی ٹوٹی ہوئی چارپائی کی ایک ٹانگ پر لٹکا دیا اور خود اس لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ بوڑھا تو اپنا الو سیدھا کرنے جا رہا تھا۔ شکر ہے میں نے اس بدماش کی باتیں سن لی تھی، ورنہ آج یہ خوشی میرے پاس نہ ہوتی بلکہ اس بوڑھے عامل کے چنگل میں ہوتی، مانو نے اس لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے لاش سے کفن ہٹانا شروع کر دیا۔ جب کفن سر سے ہٹا، اس لاش کے سفید بال موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، مانو کی امید پر جیسے اوس پڑ گئی ہو۔ اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ مانو نے ایک بار پھر اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی حسینہ کی لاش نہ تھی بلکہ ایک بوڑھی لاش کا ڈھانچہ تھا۔ مانو کفن اتارتے اتارتے رک گیا اور اس بھیانک بھوریا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بوڑھی لاش کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس منہ میں کوئی دانت نام کی چیز نہ تھی۔ اسے ایک عجیب سا خوف اس لاش سے آنے لگا۔ مانو کو ایسے لگا کہ یہ لاش اب بھی اٹھے گی اور اسے دبوچ لے گی۔ شاید مانو کی یہ بات سچ ہو گئی۔ لاش میں ایک دم حرکت ہوئی۔ مانو جلدی سے پڑے ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا ضرور یہ میرا وہم ہے۔ یہ بوڑھی لاش جو خود ایک ہڈیوں کا پنجر ہے، یہ بلا کیسے حرکت کرے گا؟ پھر مانو نے اس لاش پر تھوکا اور ایک ٹھوکر اسے لگا دی۔ او مانو تیرا بیڑا غرق، یہ تو نے کیا کیا؟ مانو نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کمرے کی ایک بوسیدہ کھڑکی جس کا پھٹا ہوا پردہ ہوا سے اڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ باہر آج موسم بہت خراب تھا۔ ہوا کے ساتھ ایک باریک نہ رکنے والی بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ گپ اندھیرے میں جب بجلی چمکی تو پتہ چلا کہ مانو کے کندھے پر وہی لاش جھول رہی تھی۔ وہ ایک گندے نالے کی طرف جا رہا تھا جو اس کے گھر سے تھوڑے ہی دور تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نالے کے کنارے پر کھڑا تھا۔ پھر اچانک مانو نے لاش کو بڑی تیزی سے اس نالے میں بے دردی سے پھینک دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اس وقت تیز بارش میں ادھر کوئی زی رخ نہ تھا۔ پانی تھوڑا ہونے کی وجہ سے لاش کے گرنے کی کڑکڑاہٹ بہت ہی وحشت ناک لگ رہی تھی۔ چاند بھی یہ تماشا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مانو کے ہی بھیانک اور خوفناک کرتوت دیکھ رہا تھا۔ مانو تھوڑی دور جانے کے بعد پیچھے کی طرف دیکھا۔ خوف کی ایک تیز لہر مانو کے جسم سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ وہ منظر ہی اتنا بھیانک تھا۔ وہ بوڑھی لاش بھاگے جا رہی تھی۔ وہ ڈر اور خوف سے بھاگنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کہیں اندھیروں میں گم ہو گیا۔ مجھے پتا ہے عامل، اگر میری روح میرے جسم میں داخل نہ کرتا تو ضرور میرے جسم سے کوئی زیادتی کرتا اور مانو سے کوئی جھوٹ بول کر اپنا الو سیدھا کر لیتا۔ نہیں، میں نے ایسا ہرگز نہیں سوچا تھا۔ مانو نے ہی مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے تو اسے بہت سمجھایا تھا مگر وہ نہ مانا۔ اس نے مجھے کہا کہ تو صرف اپنا عمل کر، لاش میں تجھے لا کر دوں گا، اور پھر 2 دن بعد تیری موت ہو گئی اور مانو نے تیری۔ بوڑھا کچھ کہتا ہوا رک گیا۔ شکر ہے ابھی تک میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ جس نوشی کو وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتار کر آئے تھے وہ باہر بھٹک رہی ہے تو اس گاؤں میں ایک قیامت سی ٹوٹ پڑتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود انتقام لوں گی۔ کچھ دیر یہ لاش عامل سے باتیں کرتی رہی، پھر اچانک لاش کی آنکھیں بجھ سی گئی اور بوڑھا حیران و پریشان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ شام کا لال سورج آہستہ آہستہ کہیں نیچے اترے جا رہا تھا۔ ہر چیز پر کالی سیاہی غالب آنے لگی۔ فہیم اپنے گھر سے نکلا اور اپنی ماں کے لیے کچھ دوائیاں لینے کے غرض سے شاید شہر کا رخ کیے جا رہا تھا۔ جب وہ گندے نالے کے پل پر چڑھا تو اسے دور ہی سے پل کے آخری سرے پر ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ گہری تاریکی کی وجہ سے فہیم اس کو پہچان نہ سکا کہ اس وقت یہ نالا بالکل سنسان اور ویران تھا۔ اندھیرے میں اس شخص کا سفید لباس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ فہیم نے سمجھا کہ شاید
پہرے دار ہو یا کوئی بھولا بٹکا مسافر ہو، لیکن جب اس کے قریب گیا تو فہیم حیران رہ گیا اور جلدی سے بولا، ممریز بھائی آپ اور اس وقت اس پل پر؟ اس نے اس شخص کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بس یار بیٹھ تجھے بتاتا ہوں۔ فہیم بھی اس شخص کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ممریز بھائی آپ تو آگرہ میں چلے گئے تھے۔ فہیم نے ایک دم خاموشی کو توڑا، یار میں تو ایک کام سے آیا تھا اور سوچا کہ اپنے آبائی گھر کی طرف چکر لگائے جاؤں۔ اس شخص نے بتاتے ہوئے کہا، اچھا یار یہ سب چھوڑو، کہیں چل کر اچھی سی چائے پیتے ہیں، بہت عرصہ بیت چکا ہے اگٹھے چائے پیتے ہوئے۔ لیکن یار میری پوری بات تو سنو۔ کوئی بات نہیں، چلو اٹھو چلو، فہیم نے اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا۔ اچانک ممریز اٹھا، یار چائے تو زندہ لوگ پیتے ہیں، مردوں کو کیا فائدہ، میرا جسم تو نہ جانے کب کا ظالم قبر نے کھا لیا ہوگا۔ فہیم ایک دم اٹھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خوف سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آنے لگی۔ کیا تم؟ ہاں میں زندہ نہیں ہوں، ممریز نے اپنی آنکھوں سے آئے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ فہیم نے روحوں کو صرف خوفناک کہانیوں میں یا پھر فلم ڈراموں میں دیکھا یا پڑھا تھا۔ آج اس کے سامنے ایک روح کھڑی تھی اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھوڑی سی نیچے گرنے لگی۔ فہیم میں تم سے ملنے ہی آ رہا تھا۔ دیکھو فہیم تمہارا ایک دوست مانو ہے نا؟ ہاں کیا کیا ہے اس نے؟ یہ تو اس سے ہی پوچھنا، بس اس کو کہہ دینا کہ ایک بار قبرستان آنا۔ فہیم ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ممریز کی روح تو کب کی جا چکی تھی۔ اس نے تو ابھی اس سے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ خوف سے فہیم پسینے سے نہا رہا تھا۔ اس کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نالے میں موجود کیڑے مکوڑے سناٹے کو توڑ رہے تھے۔ فہیم اپنا سر پکڑے نہ جانے کب تک اس پل پر بیٹھا رہا۔ صاحب جی پلیز آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ رات کافی بیت چکی ہے، آپ ادھر سے چلے جائیں۔ ایک پولیس والے نے فہیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں میں جا رہا ہوں۔ اور پھر فہیم بازار کی طرف جانے لگا۔ صبح کا سورج حسب معمول آسمان پر اٹک گیا اور اپنی زرد کرنیں عرض آدم پر بکھیرنے لگا۔ فہیم اپنی چارپائی سے اٹھا اور فریش ہو کر چھت پر چلا گیا۔ وہ آج بہت پریشان تھا۔ وہ چھت کے جنگلے سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھا۔ کچھ دیر بعد اسے نہ جانے کیا سوجا اور وہ مانو کے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا، لیکن کچھ ہی لمحے بعد لکڑی کے بڑے دروازے کی زند آلود کنڈی کو کھٹکھٹانے لگا۔ فہیم بہت دیر تک دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اندر سے کوئی نہ آیا۔ پھر اس نے کچی دیوار پھلانگی، 2 اینٹیں درم سے نیچے آ گری۔ فہیم نے ایک بار پیچھے دیکھا، پھر آگے کو چل دیا۔ عمران، مانو کہاں ہے تو؟ فہیم نے گھر کے چاروں جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر فہیم نے اس کمرے کی جانب دیکھا جس کا دروازہ بند تھا، شاید کنڈی نہ تھی۔ اس نے اچانک ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی ہزاروں مکھیاں فہیم کے منہ سے ٹکرائی۔ ایک کونے میں برتنوں کی ڈیری لگی ہوئی تھی جس پر ہزاروں مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ اس کمرے کی چاروں دیواریں کالی سیاہ ہو چکی تھی اور ہر طرف جالے لٹک رہے تھے جس میں مکڑیاں آرام سے سو رہی تھی۔ انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ درمیان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر دنیا سے بے خبر مانو میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اچانک فہیم کا سر اس کھڑی چارپائی سے ٹکرایا، لالٹین نیچے آ گری۔ کون ہے؟ مانو نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ میں ہوں مانو، اٹھ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، فہیم نے کہا۔ تو وہ بولا، آ میری جان، آ بیٹھ یہاں۔ مانو کا ایک عجیب قسم کا ہیئر سٹائل تھا، بال ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہو۔ مانو تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے میں بھول چکا ہوں، فہیم نے نرم لہجے میں کہا۔ یار تو نہ بھی آتا تو ویسے بھی میں تجھے بلانے والا تھا، تیری بھابھی جو آ رہی ہیں، یار میری شادی ہو رہی ہے، مانو نے تھپکی مارتے ہوئے کہا۔ میں نے تجھے ایک پیغام دینا ہے، وہ ممریز نہیں تھا، وہ مجھے کل ملا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آج رات قبرستان میں آ جانا۔ یہ سننا تھا کہ مانو سرخ پڑ گیا، وہ جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ مانو کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ کہاں گم ہو گئے ہو مانو؟ فہیم نے مانو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مانو تو جیسے اپنے آپ کو فراموش کر چکا تھا۔ باہر فہیم کی ماں اس کو بلا رہی تھی۔ فہیم تو چلا گیا، لیکن اس کی باتیں ابھی تک مانو کے بڑے بڑے کانوں میں گونجتی رہی۔ مانو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو اسے مار دیا تھا، لیکن چھوڑ مانو یار، کیا تم یہ منحوس باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے؟ تم بہت جلد ایک دوشیزہ کا دلہا بننے جا رہے ہو جو ساری حیاتی تمہارے ساتھ رہے گی۔ مانو اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔
رات کافی بیت چکی تھی۔ آسمان پر بے شمار چھوٹے مگر خوبصورت بلب چمک رہے تھے۔ شاید سارے ہی لوگ گہری نیند میں سو چکے تھے، لیکن فہیم ابھی تک تارے ہی گن رہا تھا۔ وہ سونے کی بار بار ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ مانو ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کروٹ بدلتا تو کبھی ادھر، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ممریز کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اس کی روح اسے کیوں قبرستان میں جانے کو کہہ رہی تھی؟ فہیم بہت ہی بے چین ہونے لگا۔ کل میں ضرور مانو سے پوچھوں گا۔ تیز ہوا کی وجہ سے مٹی اس کے سر اور کپڑوں میں داخل ہوئے جا رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طوفان ہو۔ فہیم جلدی سے اٹھا اور کمرے میں چلنے لگا۔ صبح ہوتے ہی فہیم مانو کی طرف جانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مانو کے گھر میں تھا اور مانو کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا لیکن وہ نہ ملا۔ میری جان، آج منہ اندھیرے ہی، خیر تو ہے؟ مانو جو کہ اچانک چھت سے فہیم کو اوپر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ فہیم بھی چھت پر چلا گیا۔ مانو تم سے ایک بات پوچھنی تھی۔ فہیم بھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پوچھ جو کچھ پوچھنا ہے، مانو اپنی گنی مونچھوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ تم نے ممریز کو کیوں قتل کیا تھا؟ کیوں اس مظلوم کو مار ڈالا تم نے؟ آخر کیوں؟ فہیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں کسی کو قتل بلا کیوں کروں گا؟ اس نے اپنی رکتی ہوئی زبان سے کہا، مانو تو مجھے سچ سچ بتا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا کہ تیرا سسرال کہاں ہے، لڑکی کہاں ہے۔ پہلے تو تم مجھے ہر دل کی بات بتایا کرتے تھے۔ قبرستان ہے میرا سسرال، جہاں زندہ تو نہ صحیح مرے ہوئے انسان ضرور رہتے ہیں۔ سن لیا تم نے؟ یہی سننا چاہتے تھے نا؟ اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، تم کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ اچھا ہوگا کہ تم میرے راستے میں مت آؤ۔ میرا انٹرویو لینے، مانو نے فہیم کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ فہیم اچانک غصے سے اٹھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر گھر کی راہ لی۔ مانو نے اپنی پیشانی پر آئے ہوئے پسینے کو قمیص کے گھیرے سے صاف کیا اور ایک تھوک غصے سے باہر نکالا اور گھڑے سے ایک پیالے کے ساتھ پانی پینے لگا۔ میری شادی کا کتنا دکھ لگ رہا ہے اسے۔ پھر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ پتہ نہیں کدھر جا رہا تھا۔ بند گلیوں سے ہوتا ہوا ایک بڑے روڈ پر آ گیا۔ اچانک اس کی نظر نوشی کی طرف پڑی، جو اکیلی فٹ پاتھ پر چلے جا رہی تھی۔ میری نوشی، اور یہاں؟ ہائے، وہ زندہ ہو گئی، کتنی حسین ہے۔ کہاں جا رہی ہو نوشی؟ مانو نے اس کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ اپنی مگن میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ مانو اس لڑکی کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ اب تم میری دلہن ہو، تم صرف میرے ساتھ باہر آیا جایا کرو۔ ہٹ بدماش کہیں کے، چھوڑو میرا ہاتھ، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی، لڑکی نے چیختے ہوئے کہا۔ لڑکی کی آواز سن کر سارا روڈ اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے مانو کو بہت سبق سکھایا۔ ادھر مانو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آپ سے شرمندہ سا ہونے لگا۔ شاید اس نے سگریٹ کچھ زیادہ ہی پی لیے تھے۔ اس کو ہر لڑکی میں نوشی ہی کی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے کو چل دیا۔ چلتے چلتے اس کو اچانک خیال آیا کہ آج کی رات تو بوڑھے عامل نے راش دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کڑی دھوپ کی وجہ سے مانو کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ شاید اس کے اندر ایک بہت بڑا طوفان چل رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اسی بوڑھے کی جھونپڑی میں گیا، لیکن اسے وہاں پہ کوئی نہ دکھائی دیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی بھی وہاں نہ آیا۔ مانو اٹھا اور ایک طرف چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد مانو کو ایک عورت دکھائی دی۔ اس نے اپنے سر پر کوئی بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اس عورت سے پوچھا، بی بی، ادھر ایک عامل بابا رہتا تھا، وہ تو ادھر سے چلے گئے ہیں اور بتا رہے تھے کہ اب ہم اپنے پرانے مکان میں جا رہے ہیں۔ اس عورت نے اپنے آنچل سے جسم کو ڈھانپتے ہوئے کہا۔ مانو نے جب یہ سنا تو اس نے ایک دوڑ لگا دی۔ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس قدیم مقام کے پاس کھڑا ساری عمارت کو دیکھنے لگا۔ پھر مانو اس مکان میں داخل ہو گیا جس گھر کا دروازہ شاید کھلا ہوا تھا۔ اندر اس کو بہت سے کمرے دکھائی دیے، لیکن پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے نیچے سے ایک موٹی خون کی دار آ رہی تھی۔ مانو نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کوئی نہ تھا۔ ایک عجیب سی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی اور اس کے سر کو بھاری کرنے لگی۔ اندر دھوئیں سے ہر چیز دھندلکی ہی نظر آ رہی تھی۔ جہاں پر خون بہہ رہا تھا، اسی خون کے اوپر ایک درخت کا بہت بڑا پتا نظر آیا۔ مانو نے وہ جلدی سے اٹھایا اور دیکھا اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔
اس کو اس وقت عامل پر بہت غصہ آ رہا تھا، کہیں وہ میری نوشی کو لے کر چلا نہ گیا ہو۔ وہ اسی پریشانی میں اس عمارت سے باہر آیا اور ایک ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ اس نے ہوٹل پر ایک شخص جو کہ چائے کے مزے لوٹ رہا تھا اس کو یہ پتہ دکھایا اور پڑھنے کو کہا۔ پھر وہ شخص وہ تحریر پڑھنے لگا اور مانو بہت ہی غور سے سننے لگا۔ وہ تحریر کچھ اس طرح تھی، مانو شاید یہ چٹھی تیرے ہاتھ ہی لگے، بیٹا میں اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں کیسے مرا یہ ایک لمبی کہانی ہے، صرف تجھے اتنا بتاتا چلوں کہ چلا کرتے وقت میں نے اپنے ارد گرد حصار نہیں لگایا تھا جس کی وجہ سے تمام جنات بدروحیں چڑیلوں نے مجھے مار ڈالا، اور تم اپنی دلہن کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھنا، آج رات قبرستان میں اکیلے جانا، وہاں تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہوگی، تیری اس بھیانک خواہش نے میری جان بھی لے لی اور شاید اب تیری، خیر تجھے تیری دلہن مبارک ہو، میں نے اسے زندہ کر دیا ہے، اسے اپنا لے، وہ اکیلی بیٹھی اپنے شوہر کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے۔ عامل رضا۔ اس شخص نے ساری تحریر پڑھ ڈالی، مانو تھوڑا سا حیران ہوا، لیکن یہ خط سن کر اس کو اور یقین ہو گیا کہ ایک لڑکی اس کی دلہن بن رہی ہے۔ مانو نے وہ خط وہیں پھینک دیا اور گھر کی جانب چلنے لگا۔ ایک ابر کا آوارہ ٹکڑا سورج کے سامنے آ بیٹھا اور موسم ابر آلود بن گیا۔ مانو گھر جا کر اپنے ایک پرانے صندوق میں سے کچھ چیزیں نکالنے لگا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے سے سورج غروب ہونے لگا، پرندے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، رات بھی اپنی گہری کالی چادر عرض عدم پر ڈالنے لگی، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، شاید کسان بھی اپنے کھیتوں کو ادھورا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آج کی رات مانو اپنے مشن میں کامیاب ہونے والا تھا یا پھر موت اس کی تلاش میں تھی۔ دور ہی سے آسمانی بجلی سے چمکتا ہوا قبرستان بہت ہی خوفناک اور خونخوار لگ رہا تھا۔ دور دور بے شمار چھوٹے چھوٹے کچے پکے گھروندے بہت ہی پر اسرار لگ رہے تھے۔ بادل گرجنے کی آواز نے مزید خوفناکی پیدا کر دی تھی، مانو قبرستان کا خوفناک گیٹ پار کر چکا تھا۔ مانو کے دل میں بھی خوف کی ایک دل دہلا دینے والی لہر نے جنم لے لیا تھا۔ وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، ہر آہٹ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی بڑی قبروں سے ہوتا ہوا آگے ہی آگے کو جا رہا تھا۔ وہ غور سے ہر قبر کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ مانو کو دور سے پکی بڑی قبر پر کوئی چیز نظر آئی۔ اس وقت مانو قبرستان میں اکیلا تھا یا وہ مردے اور روحیں تھی جو کہ ابدی نیند سو رہے تھے۔ وہ آگے کو بڑھا اور اس چیز کو دیکھا، وہ کوئی اور چیز نہ تھی بلکہ نوشی کی لاش ہی قبر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے اچانک لالٹین گر گئی۔ اس سے پہلے کہ لالٹین سے تیل نیچے بہتا، مانو نے جلدی سے اٹھا لی اور نزدیک کر کے اس لاش کو دیکھنے لگا۔ وہ لاش نہیں، ایک حسین و جمیل دلہن تھی۔ نوشی کے جسم پر کفن تھا، نوشی کے جسم پر کفن نہیں تھا بلکہ ایک لال رنگ کا جوڑا تھا۔ مانو سوچنے لگا کہ میرا خواب سچ ہو گیا، اب میں اپنی دلہن کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ کوئی بھی ادھر آ نہ سکے گا۔ نوشی بے بسی سے قبر پر لیٹی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے گنے بال ہوا سے پوری قبر پر پھیلے ہوئے تھے، ہونٹ جو کہ تھوڑے کھلے ہوئے تھے بے حد پیارے لگ رہے تھے۔ اس کے گلابی رخسار پر بے شمار بالوں نے جگہ لے لی۔ اس وقت وہ کوئی حسن کی دیوی لگ رہی تھی، مانو اس کے عشق میں پوری طرح جکڑا جا چکا تھا۔ اس کو کوئی خوش و خاص نہ تھی، بس وہ اس دوشیزہ کو دیکھتا ہی گیا۔ اسے اس وقت یہ پرواہ نہ تھی کہ وہ رات کے 12 بجے اندھیرے میں قبرستان میں کھڑا تھا۔ اچانک اسی خاموشی کو ایک گیدڑ کی چیخنے کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے بہت سی چڑیلیں بین کر رہی ہو۔ مانو نے ایک بار ادھر ادھر نگاہ درائی، پھر اس قبر کی جانب چل دیا جس پر نوشی کی لاش لیٹی ہوئی تھی۔ آسمانی بجلی نے ایک عجیب سا خوف اس قبرستان میں پھیلایا ہوا تھا۔ وہ خوشی کے مارے اس نوشی کی قبر کے پاس گیا۔ اس نے لاش کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو اسے ایسے لگا جیسے ساتھ والی قبر میں حرکت ہوئی ہو، جیسے قبر پھٹنے والی ہو، لیکن مانو نے ذرا بھی پرواہ نہ کی اور نہ ہی ادھر دھیان دیا اور لاش سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ آج کی رات میری سب سے خوبصورت اور سہانی رات ہوگی، تم آخر میری دلہن بن ہی گئی نا۔ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہوا کی وجہ سے لاش کا دوپٹہ اڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس لاش نے ایسا لباس کہاں سے لیا، لیکن اس کو جوڑے سے کوئی غرض نہ تھی۔ پھر مانو نے پیار سے نوشی کی لاش کو اٹھایا اور ایک کھیت سے ہوتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔
اب قبرستان میں ویران اور سنسان اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مردے بھی خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہ تھی کہ کوئی قبرستان میں کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، لیکن وہ دور سے کچھ لوگ آئے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے ان کا سفید لباس چمک رہا تھا۔ وہ کمینہ نوشی کی لاش کو پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے، سر سے پاؤں تک کفن میں لپیٹے نذیر کے باپ کی خوفناک لاش نے کہا۔ ہاں، لیکن وہ لاش کو لے کر کس جانب گیا ہے؟ ایک بھیانک بوڑھی لاش نے کہا، جس کا سارا کفن پھٹا ہوا تھا اور بوسیدہ سا تھا۔ وہ شادی کے چکروں میں اسے اٹھا کر ایک کھیت کی جانب رواں دوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہو اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے۔ اے خدا، مانو کو اس خواہش کو کبھی پورا نہ ہونے دینا۔ آج اس نے یہ حرکت کی ہے، کل کو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ممریز کی لاش جو کہ اوپر ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رو کر خدا سے التجا کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ادھر جانا ہوگا جدھر وہ لاش کو لے کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، پھر وہ تینوں لاشیں مانو کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں اسی کھیت سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ کچھ دیر بعد انہیں اس کھیت سے نوشی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کوئی چیز بھی تھی، وہ اس چیز کو گھسیٹتے ہوئے تیزی سے چلی آ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو نوشین، تم میری دلہن بن گئی ہو، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو اور گھر چلو، مانو نے نوشی کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نوشی کی لاش اسے ہونہار نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اب بھی اسے کھا جائے گی۔ بے شرم، تم نے مجھے بہت بھٹکایا ہے، میری روح کو اذیتیں دیتے رہے ہو۔ میں خاموشی سے یہ سب سہتی رہی۔ میرے ماں باپ نے سمجھا کہ ہماری بیٹی قبر میں ہے، لیکن تم نے مجھے میری قبر سے پہلی رات ہی چرا لیا۔ میں پہلی ہی رات سے بھٹکتی رہی ہوں۔ میں تمہارا ایسا حشر کروں گی، باقی دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ میں تجھے آخرت میں بھی نہیں چھوڑوں گی، آخرت تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ نوشی نے مانو کو پکڑ کر نیچے پھینکا۔ مانو پکی قبر کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب میں تیرے لیے خون آشام بن چکی ہوں اور اپنے ان دانتوں کو تیرے ہی خون سے لال کروں گی۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو مر جائے گا اور یہ تماشا ختم ہو جائے گا؟ میں تجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دوں گی۔ تو موت مانگے گا اور تجھے موت نہیں آئے گی۔ تیری راتیں تیرے لیے عذاب بنا دوں گی اور تو رات نام سے ڈرنے لگے گا۔ نوشی کی لاش کی اچانک حالت بگڑنے لگی۔ میں تیرے لیے ایک پاکیزہ روح سے بدروح بن چکی ہوں۔ پھر نوشی نے اپنے دانت مانو کی گردن پر کھبو دیے۔ مانو کی ایک بھیانک آہ پورے قبرستان میں گونجنے لگی۔ شاید یہ چیخ سن کر مردے بھی جاگ اٹھے ہوں۔ اس قبرستان میں ایک عجیب سا سما تھا۔ شاید ہی زندگی میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہو۔ باقی تینوں لاشیں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ چھوڑ دے مجھے، میری تجھ سے شادی ہو چکی ہے۔ آخری دم تک مانو کے منہ سے شادی ہی نکل رہی تھی۔ پھر وہ لاشیں بھی نزدیک آئی اور اپنی اپنی پیاس بجھانے لگی۔ مانو نے جب ان کو دیکھا تو اس کی ایک اور چیخ نکلی۔ ان میں سے ایک لاش نے مانو کو نیچے لٹایا ہوا تھا اور اوپر سے ایک اینٹ مانو کے منہ پر رگڑنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رگڑتا اس کا خون اتنی ہی تیزی سے بہتا مانو کا چہرہ سارا جلس گیا۔ ایک اور لاش نے مانو کی ایک ٹانگ اس کے جسم سے علیحدہ کر دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، پھر ایسے ہی اس کے ایک بازو سے سلوک ویسا ہی کیا گیا۔ مانو کا آدھا چہرہ بہت ہی ڈراؤنا اور وحشت ناک ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے بعد مانو نے اس خوفناک چہرے کی آنکھیں بھی باہر نکال لی۔ اس ادھورے اور بھیانک جسم سے ابھی بھی کچھ الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ آدھا جسم ابھی بھی بول رہا تھا اور بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ نوشی کے ناخنوں میں خون جم چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس لاش کا نہ ناک تھا اور نہ ہی کان اور آنکھیں۔ اس کی آوازیں ابھی بھی اس آدھی لاش سے نکل رہی تھی۔ چاند بھی اب آدھا حصہ دے گیا تھا اور اپنے آدھے چہرے سے یہ سب عبرتناک منظر دیکھ دیکھ کر حیران سا ہونے لگا۔ انہوں نے اس کٹی ہوئی آدھی لاش کو بستی کے ایک بڑے درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور اس کا آدھا حصہ ایک قبر میں دفن کر دیا۔ مانو کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہو اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا ہو۔ پھر اچانک اسے بہت سے مرد عورتیں نظر آئی جو کوئی رو رہا تھا اور کوئی پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آس پاس بہت ہی جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سب نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ مانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔
پھر یکدم اس کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی دنیا میں نہیں بلکہ وہ ایک روح بن چکا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر نگاہ ڈرائی، پھر اپنا سر پکڑے کھڑا رہا۔ وہ بہت ہی بے بس نظر آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب بستی والوں نے یہ بھیانک لاش لٹکی ہوئی دیکھی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ بچے رونے لگے، عورتیں کانپتی ہوئی گرو کی جانب چلی گئی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لاش کو دفن کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب لوگ اس آدھی لاش کو دفن کر کے آ رہے تھے تو صبح دوبارہ وہی لاش اس جگہ لٹکی ہوئی تھی، اور وہ لاش تھوڑی تھوڑی حرکت بھی کرتی۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کوئی رات کو قبرستان سے گزرتا ہے تو انہیں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، میں زندہ درگور کر دیا گیا ہوں، کوئی ہے جو مجھے باہر نکالے۔ میری شادی لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے ایک بار پھر اس لاش کو دفن کر دیا۔ فہیم اپنے گھر سویا ہوا تھا، رات بھی کافی بیت چکی تھی۔ فہیم اچانک ایک خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فہیم، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک بہادر لڑکے ہو، پلیز ایک بات مانو گے؟ جی نوشی، آپ؟ ہاں میں۔ میری لاش قبرستان میں جاڑیوں کی اوڑ میں پڑی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، پلیز خدا کے لیے میری یہ التجا مانو، اس کو وہاں سے اٹھا کر قبرستان میں جا کر دفن کر دو۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، فہیم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، بہت شکریہ، تم نے میری مشکل حل کر دی، میں تم کو ملتی رہوں گی، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی تو فہیم کی آنکھ کھل گئی اور وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی لاش کو جاڑیوں سے نکال کر دفن کر دے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ رات کو وہ قبرستان کی جاڑیوں میں گیا تو اس کو واقعی جاڑیوں میں نوشی کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ اس نے اس کو اٹھایا اور قبرستان میں اسی قبر میں دفن کر دیا جہاں اس کے گھر والے آتے تھے، جو آج تک اس کی قبر کو نوشی کی قبر سمجھتے تھے۔ وہ یہ راز جاننے کے لیے بے تاب تھا کہ ایسا کیا ہوا، اس کی لاش قبر سے نکل کر جاڑیوں میں کیسی چلی گئی، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، نہ ہی اس نے کسی سے پوچھا۔ اور پھر ایک رات نوشی پھر اس کے پاس آئی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو کہ میری لاش قبر کی بجائے جاڑیوں میں کیسے آئی، تو یہ سب مانو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ہی میری جگہ کسی اور کو میری قبر میں دفن کر دیا۔ وہ میری لاش کو اپنے استعمال کے لیے لانا چاہتا تھا، لیکن دیکھو میں نے اس کو کیا حال کر دیا ہے۔ ہر روز اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیتی ہوں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ وہ اپنی کہانی سنا کر غائب ہو گئی تو فہیم کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا کہ مانو نے کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور کس سے کرنا چاہتا ہے، وہ کون ہے۔ یہ سب کچھ اس کو معلوم ہو گیا تھا، وہ کوئی اور نہ تھی، نوشی تھی جو مر گئی تھی۔ اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی کہ اس نے کہا تھا کہ میرا سسرال قبرستان ہے۔ صبح جب وہ اسی درخت کے پاس گیا تو مانو کی لاش وہاں لٹکی ہوئی تھی۔ حالانکہ اسے ہر روز گاؤں قبرستان میں جا کر دفن کرتے تھے، اس نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوشی جب اسے معاف کر دے گی تو پھر اس کی لاش کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی، اور پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہی ہوا کہ مانو کی لاش لوگوں کو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی دکھائی نہ دی۔ فہیم سمجھ گیا کہ نوشی نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب بھی مانو کی لاش درخت پر لٹکی ہوئی دکھائی نہیں دے گی۔